بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جمعہ مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور محمدی کی تحلیق اور حلقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حوالے سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور محمدی، آپ کا نور مبارک، وہ جو اول نقش، اول تحلیق کائنات میں وجود پذیر ہوئی، تحلیق ہوئی، اس حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 82 میں، 82 میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بے شک اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک ذکر کیا امر الہی، فرمایا انما امرہ، بے شک اس کا امر الہی۔ پہلا اس نے ذکر کیا امر الہی، اذا اراد شیئا، اور دوسرا ذکر کیا ارادہ الہی۔ پہلا ذکر کیا اپنے امر کا، دوسرا ذکر کیا اپنے ارادے کا۔ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ عمل تحلیق ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ 3 مرحلوں سے اللہ تعالیٰ کا عمل تحلیق 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا اس کا امر اور ارادہ، انما امرہ اذا اراد شیئا، یہ اس کا امر اور ارادہ، یہ عمل تحلیق میں پہلا مرحلہ ہے کہ جب بھی اس کا امر ہوتا ہے، کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، یہ عمل تحلیق میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا امر بھی مخفی ہے، اس کا ارادہ بھی مخفی ہے۔ کیا کوئی اس کے امر کو، حکم کو جان سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کے ارادے کو جان سکتا ہے؟ کل کائنات میں کوئی بھی اس کے امر کو، اس کے ارادہ کو نہیں جان سکتا۔ اس کا امر بھی مخفی، اس کا ارادہ بھی مخفی۔ تو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، مخلوق کے علم میں تو اس کا امر اور ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہوتا ہے نا، اس کے علم میں تو ہوتا ہے، چاہے مخلوق کے علم میں نہ ہو اس کا امر اور ارادہ، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ امر کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی چیز کی تحلیق کا، تو پھر فرماتا ہے کن، ہو جا، کن، ہو جا۔ تو کن سے پہلے جو کچھ تھا وہ باطن ہوتا ہے، وہ غائب ہوتا ہے، وہ پردہ مخفی میں ہوتا ہے، پردے میں ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کن فرماتا ہے اور اس کے عمل میں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ پہلے باطن تھا، بعد میں ظاہر ہو گیا، پہلے مخفی تھا، بعد میں سامنے آ گیا۔ تو فرمایا کن، امر کن باطن اور ظاہر کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے،
باطن اور ظاہر کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے. تو فیکون میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے تو وہ دراصل کن کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتا ہے. کن کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتا ہے. کن کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اولین امر، آپ سب سے پہلے اللہ کے امر کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں. جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، وقت کی اکائیاں بھی اپنے وجود سے نا آشنا تھی، عالم خارج کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، کائنات ہست و بود اور عالم رنگ و بو کو ہنوز وجود سے آراستہ نہ کیا گیا تھا، اور ابھی کن فیکون کا اجرا بھی نہ ہوا تھا. وہ تنہا خالق تھا، کوئی مخلوق نہ تھی. تنہا وہ خالق تھا، کوئی مخلوق نہ تھی. وہ معبود تھا، کوئی عبد نہ تھا. اس کی مثال ایک ایسے حسن کی تھی جس کا جلوہ کرنے کے لیے کوئی نگاہ نہ تھی، اور وہ ایسا خزانہ تھا جس کو پہچاننے والی کوئی آنکھ نہ تھی. تو ایسے میں اس نے چاہا کوئی ایسا وجود ہو جو اس کے سرمدی حسن کا مظہر اور عکاس ہو، گویا اسے اپنے نور ذات کی جلوہ گری مقصود تھی. تو اس نے ارادہ کیا پہلے کن کا نقش اول کا، تو فرمایا کن. تو کن تو اس کا ارادہ تھا، امر تھا، اور اس کے پس منظر میں جو کچھ ہونے والا تھا معافی تھا. تو سب سے پہلا وجود جو رب کو پہچاننے والا، رب کی معرفت رکھنے والا، رب کے جلووں کو اپنی نظر میں سمونے والا، رب کے جلووں کا نظارہ کرنے والا، جو سب سے پہلا کن کا نقش اول کائنات میں وجود میں آئے، وہ محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ. حضور کی حقیقت وجود میں آئی. سب سے پہلے کن کا نقش اول، جب کچھ بھی نہ تھا تو اس وقت حقیقت محمدیہ، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی شکل میں رب نے نور محمدی کی صورت میں پردہ اٹھا دیا اور نور محمدی کو تخلیق کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو تخلیق کیا؟ نور محمدی کو، نور محمدی کی خلقت کی. تو وہ نور محمدی اس کی ذات وحدہ لا شریک کا توجہ کا مرکز و محور بنا. وہ نور محمدی اور اس کی آغوش محبت میں پرورش پاتا رہا، اس کی آغوش محبت میں پرورش پاتا رہا. اور یاد رکھیے کہ جب پہلی توجہ اور پہلا امر رب نے کن کے ساتھ کیا، کن کے ساتھ کیا. آپ یہ دیکھیں، زمینیں تو بعد میں بنائی گئی ہیں، آسمان بعد میں بنائے گئے ہیں، فرشتے، جنات، انسان، یہ سارے وجودات، موجودات بعد میں تخلیق ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلا نقش اول. مخلوقات میں سب سے پہلا فرد جو لفظ کن سے وجود میں آیا. تو کن اس کا فاعل اللہ کی ذات تھی. لفظ کن کہنے والا کون تھا؟ اللہ. اس کا فاعل اللہ کی ذات تھی، اور نسبت فعل یہ بھی اللہ کی طرف تھی. ضمیر کا مرجع یہ بھی اللہ کی طرف تھا کہ کن کا مالک وہ تھا، کن کہنے والا وہ تھا، فاعل بھی وہ تھا، فعل کی نسبت بھی اس کی طرف تھی، ذات کا مرجع بھی وہی تھا. لیکن فیکون سے جب مخلوق کا آغاز ہوا تو فعل کی نسبت بھی مخلوق کی طرف ہو گئی. فیکون وہ ہو جاتا ہے، فعل کی نسبت مخلوق کی طرف ہو گئی. اور
تو کن میں جلوہ حق تھا، فیکون میں جلوہ محمدی کا ظہور ہوا۔ کن میں جلوہ حق تھا، فیکون میں جلوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد مخلوق حقیقت محمدی کا حسن و جمال دیکھ کر حقیقت الوہیت کی عظمت و معرفت پانے لگی۔ خلق کے افراد، ساری مخلوقات حقیقت محمدی کو دیکھتے گئے اور معرفت خدا پاتے چلے گئے، تو اس مقام پر حقیقت محمدی خود حمد تھی۔ یہ بات یاد رکھیں، حقیقت محمدی اس وقت خود حمد تھی۔ حقیقت محمدی خود حمد تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حسن ربوبیت کا بیان اول بھی حمد تھا۔ اس کا بیان اول بھی حمد تھا۔ جس کسی نے حقیقت محمدی کو دیکھا اور اس مبدأ فیض سے فیض یاب ہوا، اس نے اس کی بے شمار حمد کی۔ اس نے اس کی بے شمار حمد کی، اور جب یہ حمد حد سے بڑھی تو اس وجود کو جس کی مخلوق نے تعریف کی تھی، جس کی مخلوق نے حمد کی تھی، جب یہ حد سے بڑھی تو اس وجود اقدس کا نام محمد قرار پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وجود کا نام کیا قرار پایا؟ محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی یہ ہے جس کی بار بار حمد کی جائے، بار بار حمد کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، یہ محمد کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے کیونکہ خود سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حمد کی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی حمد کی، آپ محمد قرار پائے۔ اور جب یہ نقش اول تخلیق پا چکا محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا کی شکل میں جب یہ نقش تخلیق پا چکا، پھر اس نقش اول نے، خلقت اول نے، تخلیق اول نے اور رب کے بنائے ہوئے سب سے پہلے وجود نے رب کی حمد کی۔ کس کی حمد کی؟ رب کی حمد کی۔ سب سے پہلے اس وجود نے رب کی حمد کی، تو آپ احمد قرار پائے۔ آپ کیا قرار پائے؟ احمد۔ جب سب سے پہلے آپ نے رب کی حمد کی تو آپ حامد قرار پائے، اور وہ محمود قرار پایا۔ اور جب حد سے بڑھ کر آپ نے اپنی چاہت سے بڑھ کر رب کی حمد کی، اور اپنی ذات سے بڑھ کر رب کی حمد کی، رب کے وجود میں فنا ہو گئے، اس کے محامد میں، اس کی صفات میں، اس کے جلووں میں جب آپ گم ہو گئے تو آپ احمد قرار پائے۔ پہلے حضور حامد بنے، وہ محمود بنا، پھر حضور احمد بنے، پھر حضور احمد بن گئے۔ تو اس طرح تخلیق کا یہ نقش اول مظہر حمد بھی ہوا، مظہر حمد بھی ہوا، اور حامد و محمود بھی بنا، اور محمد اور احمد بھی قرار پایا۔ کہ یہاں دو طرح کا رشتہ تھا، لازم و ملزوم دوہرا رشتہ تھا۔ جب رب نے مصطفیٰ کی حمد کی، مصطفیٰ محمد بن گئے اور رب حامد بن گیا، اور جب مصطفیٰ نے رب کی حمد کی تو مصطفیٰ احمد بن گئے، رب محمود بن گیا۔ اور پھر یہی نقش اول جب قیامت کا دن آئے گا تو ساری مخلوق حضور کی حمد کرے گی۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام محمود پر ٹھہرائے جائیں گے، مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
جب صرف رب کی ذات تھی، جب صرف رب کی ذات تھی تو حمد نہ تھی، حمد نہ تھی جب صرف رب کی ذات تھی۔ جب حقیقت محمدی وجود میں آئی تب حمد بنی، جب حقیقت محمدی وجود میں آئی تب حمد بنی۔ محمد سے پہلے صرف وحدت تھی، اور جس وقت حمد محمد کی شکل میں وجود میں آ گئی تو پھر حمد سے کثرت وجود میں آ گئی، اور یہ کثرت حقیقت محمدی کے توسط سے وجود میں آئی، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے یہ وجود میں آئی۔ اب دیکھیے ایک حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان یعرف فحلقت الحلق لأعرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مخفی خزانہ تھا، میں مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو جائے۔ یہ اس اول کائنات کی بات ہو رہی ہے، کائنات کی تخلیق سے پہلے جب کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ کا وجود تھا، صرف ذات باری تعالیٰ تھی۔ اس وقت فرمایا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَحَلَقْتُ الْحَلْقَ، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، ان یعرف لأعرف، تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ اور وہ سب سے پہلا جو ارادہ اور سب سے پہلا امر رب تعالیٰ نے جس کو تخلیق کرنے کا، جس کی طرف اپنی چاہت کا، اپنی محبت کا ارادہ کیا، وہ نور محمدی کی تخلیق کا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کی تخلیق کا تھا؟ نور محمدی کی تخلیق کا۔ شیخ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ اس پر بیان کرتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، وہ کہتے ہیں محبت والمحبت مقتضیۃ لظہورہ علیہم حتی یعرفوہ، کہ محبت تقاضا کرتی ہے ان موجودات پر ایسی ذات کے ظہور کا، حتی یعرفوہ، تاکہ وہ اس کی پہچان کر سکے۔ خدا تعالیٰ کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ ایسا وجود بناؤں، ایسا وجود تخلیق کروں کہ جس کے توسط سے مخلوق اسے جان سکے، مخلوق اسے پہچان سکے۔ تو فرماتے ہیں فَحَلَقَ مِن تِلْكَ الْمَحَبَّةِ حَبِيبًا اخْتَصَّهُ لِتَجَلِّيَاتِ ذَاتِهِ، جس کے ساتھ رب نے ارادہ کیا، اپنی محبت کا ارادہ کیا، تو وہ فرمایا اللہ تعالی نے اس محبت سے اپنے محبوب کو تخلیق کیا، اپنے محبوب کو تخلیق کیا، اختصہ لتجلیات ذاتہ، تاکہ اپنی ذات کی تجلیات سے اسے حاصل کرے، اپنی ذات کی تجلیات سے اسے حاصل کرے۔ وَخَلَقَ الْعَالَمَ مِنْ ذَلِكَ الْحَبِيبِ لِتَسَّقِيَ النِّسْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، سارے عوالم کو پیدا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان نسبت محبت قائم ہو سکے، یہ نسبت معرفت قائم ہو سکے۔ فَيَعْرِفُوهُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، کہتے ہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے مخلوق خدا کو پہچاننے لگے، مخلوق خدا کو پہچاننے لگے۔ پھر آگے کہتے ہیں فَالْعَالَمُ مَظْهَرُ تَجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ وَالْحَبِيبُ مَظْهَرٌ لِتَجَلِّيَاتِ ذات، کہ ساری مخلوق خدا کی صفاتی تجلیات کا عکس ہے، صفاتی تجلیات کا مظہر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ کی ذاتی تجلیات کا مظہر ہے، اللہ کی ذاتی تجلیات کا مظہر ہے۔ فَكَمَا أَنَّ الصِّفَاتِ فَرْعٌ مِّنَ الذَّاتِ كَذَلِكَ الْعَالَمُ فَرْعٌ عَنِ الْحَبِيبِ، تو جس طرح ساری صفات ذات کی فرع ہیں، ساری صفات
ذات کی فرا ہیں، ذات سے نکلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سارا عالم حبیب مکرم کی ذات کی صفات کی فرا ہے، سارا عالم حضور کی صفات کی فرا ہے، حبیب کی۔ فَهُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَالَمِ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور تمام مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، ساری مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ کہتے ہیں اس پر دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا من اللہ، کہ میں اللہ کے نور سے بنایا ہوا ہوں، اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اے نور الذی خلقہ اللہ قبل شیء واضافۃ للہ تشریف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو تخلیق کیا ساری چیزوں سے پہلے، اور اپنی طرف اضافت اس لیے دی کہ نور من نور اللہ ہے، تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے حبیب کا اللہ کے ساتھ رتبہ، تعلق اور شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ساری مخلوق کو پتہ چل جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سارے مومنین میرے نور سے پیدا کیے گئے، سارے مومنین میرے نور سے پیدا ہوئے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس پر ایک اور دلیل بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا اے جابر ان اللہ خلق روحہ منہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے فیض سے پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے فیض سے پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا ثم خلق العرش والکرسی والسفلیات جمیعا منہ، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو، کرسی کو اور جمیع عالم بالا کو اس سے پیدا کیا، جمیع عالم بالا کو اس سے پیدا کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَقَدْ رَتَّبَ خَلْقَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْحَدِيثِ تَرْتِيبًا وَاضِحًا، حدیث پاک میں اس کی ترتیب واضح طور پر بیان کی گئی ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ پہلے کون پیدا ہوا، بعد میں کون پیدا ہوا۔ لا اشکال فی انہا فروع منہ وہو اصلھا، تو کسی شخص کو کوئی یہ اشکال نہ رہے، کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ ساری کائنات خلق کی اصل حضور ہیں اور ساری کائنات خلق حضور سے پیدا ہوئی ہے، ساری کائنات خلق حضور سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ نقش اول سب سے پہلے جو رب نے بنایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیدا کیا۔ آپ یہ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، اس کی معنوی تفسیر میں بھی یہی نقطہ پنہا ہے، الحمدللہ رب العالمین میں معنوی یہی تفسیر میں نقطہ پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے للہ، یہ مقام وحدت ہے، للہ میں مقام وحدت ہے اور وہ حسن مخفی تھا، مقام وحدت ہے اور وہ حسن مخفی تھا، وہ کسی کو نظر آنے والا نہ تھا، وہ پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ تو حمد، الحمد، یہ بیان حسن وحدت ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یہ حسن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ للہ میں بیان وحدت ہے، للہ میں وحدت ہے، اور الحمد میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ جب اس وحدت نے اپنے حسن کو ظاہر کرنا چاہا تو حمد کی شکل میں اسے ظاہر کیا، حمد کی شکل میں اسے ظاہر کیا۔ اور ظہور ربوبیت کے لئے ضروری ہوا۔ اب رب کی ربوبیت کا ظہور بھی تو چاہیے تھا نا، اس کی ربوبیت، اس کا پیدا کرنا، تخلیق کرنا، اس کا پالنا، اس کے لئے بھی چاہیے تھا عالمین ہو، اس کے لئے بھی چاہیے تھا عالمین ہو۔ تو یعنی کثرت خلق ہو جو حسن وحدت کو جانے، پہچانے اور سراہے،
لہٰذا اس نے عالمین کو پیدا کیا، اس نے عالمین کو پیدا کیا۔ اب عالمین کے وجود کے لیے ضروری ہوا کہ رحمت خلق پہلے ظہور پذیر ہو، رحمت خلق پہلے ظہور پذیر ہو، اور رحمت حق کے پہلے ظہور پذیر کا نام حقیقت محمدی ہے۔ رحمت حق کے پہلے ظہور پذیر کا نام حقیقت محمدی ہے۔ جو خلق کثرت کی صورت میں ظاہر ہوئی وہ عالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو خلق کثرت کی صورت میں ظاہر ہوئی وہ عالمین ہے، اور یہ کثرت جس حقیقت کے ذریعے ظاہر ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے۔ جو خلق کثرت کی صورت میں ظاہر ہوئی وہ عالمین ہے، سارے جہان ہے، اور یہ کثرت جس حقیقت کے ذریعے ظاہر ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے۔ گویا اللہ کی شان وحدت کا آئینہ دار رب العالمین کا عنوان ہے، اور اس تخلیق میں وجہ کثرت کا آئینہ دار رحمت للعالمین ہے۔ شان وحدت کا آئینہ دار الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین ہے، یہ شان وحدت کا آئینہ دار ہے، اور شان کثرت، وجہ کثرت کا آئینہ دار رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ یہ سارے حقیقت محمدی کے ظہور ہے۔ اس لیے عالم ارواح میں حضور کا اسم گرامی احمد تھا۔ حضور کا اسم گرامی جو مشہور تھا کیا؟ احمد، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ذکر کیا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول ہوں، جو مجھ سے پہلے تورات آئی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ یا عالم ارواح میں حضور کا اسم گرامی، عالم ملکوت میں حضور کا اسم مبارک مشہور تھا احمد، اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت آپ کی شان مقام محمود کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ گویا تخلیق اول حمد سے لے کر، حامد سے لے کر، احمد سے لے کر، محمد سے لے کر اور محمود تک سارے حضور کے مراحل تیار پائے، سارے حضور کے مراحل قرار پائے۔ اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی اشعار بولے تھے، وہ حقیقت محمدی کی معرفت رکھتے تھے۔ ہر عارف باللہ حقیقت محمدی کی معرفت رکھتا ہے۔ وہ بولے ہونا یہ پھول، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو محمد کی شکل میں ساری مخلوق کو پلانے والا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اے انسان تم بھی نہ ہو، ہے مائے افلاک کا استادہ، ساری کائنات کا وجود، آسمان کا وجود، کائنات کا کہکشاؤں کا، عالم بالا کا وجود، کہتے ہیں ہے مائے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، ہے مائے افلاک کا استادہ
اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش مادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش مادہ اسی نام سے ہے۔ آج کی گفتگو حقیقت محمدی کی تحلیق پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں نے آپ کے سامنے کی۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی نور محمدی کی تحلیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ ساری کتاب ہے اسی موضوع پر۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ اللہ عالی کی کتاب ہے التذکرۃ السنیہ فی بدء النبوۃ المحمدیہ، نبوت محمدی کے آغاز کے بارے میں ایک شاندار چمکدار تذکرہ، اس بارے میں ہے ساری کتاب۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ تحلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی شان کی معرفت نصیب فرمائے، ہمارا جینا مرنا اسی پر بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔